جی ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ آپ نے کہا تھا کہ ماہ رمضان کے حوالے سے میں دوبارہ بات کرنا چاہ رہا ہوں ایک الگ اس پہ، تو میں اس لیے میں نے سوچا کہ آج دوبارہ اس میں آپ کے ساتھ دوبارہ وہ کر لی جائے۔ میں بس اس سوال سے آپ سے یہ کروں گی کہ ماہ رمضان کے حوالے سے جاتا ہے مطلب ایسڈ ریفلیکس کی شکایت بہت زیادہ ہوتی ہے، تو آپ اس حوالے سے کیا مطلب ہمارے ویورز کو کیا گائیڈ کرنا چاہیں گے؟ جی بہت شکریہ، آپ نے موقع دیا مجھے بات کرنے کا۔ ایسڈ ریفلکس یا ہارٹ برن ہو یا بلاٹنگ ہو، یہ ساری شکایت ویسے تو عام ہیں، لیکن ماہ رمضان المبارک میں جو ہے یہ تمام کی تمام شکایات جو ہیں وہ کافی زیادہ بڑھ جاتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اصل میں یہ ہوتا کیوں ہے، سمجھنا اس بات کو ہے کہ یہ ہوتا کیوں ہے۔ یہ بات تو سب کو سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے کہ جی ہم کیا کھا رہے ہیں، کیسا کھا رہے ہیں، اور کیا پی رہے ہیں اور کیسا پی رہے ہیں۔ اور آج کے زمانے میں کوئی بچہ تو ہے نہیں، سب کو پتہ ہے کہ کون سی چیز فائدہ دے سکتی ہے، کون سی چیز نقصان دے سکتی ہے۔ لیکن ہم جب کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو یہ بھول جاتے ہیں کہ فائدہ ہو سکتا ہے یا نقصان ہو سکتا ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ بس ہمیں کھانا ہے، ہمیں کھانا ہے۔ اچھا، اب ظلم کیا ہے؟ بہت توجہ کرنے والی بات ہے کہ ہمارا جو معدہ ہے وہ مجموعی طور پہ یہ ایک مٹھی جو ہے نا، ایک مٹھی کے برابر ہے، اس سے تھوڑا سا بڑا کہہ لیجیے آپ، اس کا جو ایکچوئل سائز جو ہے وہ قریب ایسا ہے۔ اب ایک مٹھی معدے کے سائز میں ہم رمضان المبارک میں ایک بوری کا مال ڈال دیتے ہیں۔ جب ہم ایک مٹھی برابر معدے میں ایک بوری کا مال ڈال دیں گے تو آپ سوچ لیں کہ اس معدے کا ریئیکشن جب آئے گا تو وہ کس صورت میں آئے گا۔ اصل بات یہ ہے۔ اچھا، اب یہ کس طرح؟ اب رمضان المبارک میں ماشاءاللہ سے جو دسترخوان سجے ہوئے ہوتے ہیں، میں اپنی ٹیم سے گزارش کروں گا کہ میری بات کے ساتھ ساتھ سجا ہوا دسترخوان جو ہے وہ ضرور شو کریں، تو زیادہ اچھا ہو جائے گا، پتہ چلے گا کہ ہم رمضان میں کتنا سا کھاتے ہیں یا کتنا سارا کھاتے ہیں۔ تو دسترخوان کی پکس ذرا لگا دیجیے میری بات کے ساتھ ساتھ، تو ذرا مزہ دوبالا ہو جائے گا۔ تو اب ہوتا یہ ہے کہ ہم نے کھانا نہیں ہوتا، بلکہ رمضان المبارک میں ہم نے کھانا انڈیلنا ہوتا ہے معدے کے اندر، یعنی بوری کا منہ کھولا اور معدے کے منہ کھولا اور اس میں انڈیلنا شروع کر دیا۔ اب یہ جو انڈیلنے کی کیفیت ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ دھڑا دھڑ جو ہے ہر چیز معدے میں اتر رہی ہوتی ہے، ایک کے بعد ایک، میٹھا بھی چل رہا ہے، کھٹا بھی چل رہا ہے، ٹھنڈا بھی چل رہا ہے، گرم بھی چل رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، اب کھانا بھی زیادہ ہے۔ اب زیادہ کھانے سے ایک مولوی صاحب کا قصہ یاد آ گیا، آپ کو سنا دیتا ہوں تھوڑا سا۔ ایک مولوی صاحب جو ہے وہ تقریر فرما رہے تھے اور کھانے کے آداب بیان کر رہے تھے۔ اتفاق کی بات ہے 2 دن کے بعد جو ہے محلے میں کوئی تقریب آ گئی، تو اس میں جس جگہ مولوی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، محلے کے لوگ بھی وہیں بیٹھے ہوئے تھے، ساتھ ہی کچھ افراد بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے۔ اب جب مولوی صاحب کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھا تو ایک صاحب سے رہا نہ گیا، انہوں نے کہا مولوی صاحب وہ آپ نے جمعے کی نماز میں جو ہے وہ کھانے کے آداب بیان کیے تھے۔ تو مولوی صاحب جھٹ سے بولے ہاں ہاں بالکل۔ تو انہوں نے فارسی کے ایک جملہ کہا، انہوں نے کہا کہ الکٹو من الوٹو قانتین پسوسر۔ تو انہوں نے پوچھا مولوی صاحب اس کا مطلب کیا ہے؟ تو مولوی صاحب نے بتایا کہ جب کھانا کھا رہے ہو تو نوالا اتنا بڑا لینا چاہیے جتنا بڑا بلی کا سر ہوتا ہے۔ اور یہ کہہ کے انہوں نے بریانی کا ایسے کر کے لپیٹا اور جو ہے منہ میں ڈال دیا۔ تو یہی کیفیت ہماری جو ہے وہ رمضان المبارک میں بھی ہوتی ہے کہ ہم اسی طریقے سے رمضان میں جو ہے وہ کھاتے ہیں، ایک بڑے بڑے نوالے یا ایک ساتھ کچھ اٹھایا اور وہ کھا لیا، پھر وہ بھی اٹھایا، دوسری چیز اٹھائی وہ بھی کھا لی۔ تو جب اتنا کچھ معدے کے اندر چلا جائے گا، پھر پانی بھی ماشاءاللہ ہم نے جو ہے وہ تھوڑا نہیں پینا ہوتا، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ پورا ایک گلاس لسی کا یا ایک گلاس شربت، ایک گلاس نہیں، ایک جگ لسی، ایک جگ شربت یا ایک جگ پوری 1 لیٹر کی کولڈ ڈرنک جو ہے وہ اپنے معدے کے اندر انڈیل لیں ہم۔ تو اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ اتنا کچھ معدہ کیسے برداشت کر سکتا ہے؟
پھر یہ ایسڈ ریفلکس جو ہے وہ تو یہ ہارٹ برن جو ہے یہ بلوٹنگ جو ہے وہ تو بہت زیادہ ہوگی، وہ تو بڑھے گی، اس لیے کہ سارا کچھ ہو گیا۔ اب جب اتنا کچھ معدے کے اندر آ گیا تو معدے سے جو سگنل دماغ تک جاتے ہیں وہ بہت تیزی کے ساتھ جاتے ہیں، اور اتنی تیزی سے پھر جو ہے وہ کیمیکل کا اخراج معدے سے ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جہاں جو کیمیکل کام کرتا ہے وہاں کرتا ہے، جو بچتا ہے وہ بس ہماری غذا کی نالی میں آتا ہے، اور پھر ہمیں وہ مزہ چکھاتا ہے کھانے کا۔ پھر ہم جو ہے وہ اس کو پھر اچھا مزے کی بات ہے، پھر اس کو بھی دور کرنے کے لیے ہم پھر مزید کولڈ ڈرنک پی رہے ہوتے ہیں، 7 اپ اسپرائٹ میں نمک ڈال کے پی رہے ہوتے ہیں تاکہ یہ ہمیں ہضم ہو جائے۔ پتہ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ دیر کے بعد پھر وہ مزید آپ کی جو تکلیف ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب پھر ہمارے ویورس کو تھوڑا سا گائڈ کریں کہ افطار میں مطلب کس ترتیب سے چیزیں مطلب لینی چاہیے اس طرح سے، تاکہ اس بیماری سے مطلب دور رہا جا سکے یا کم ہو سکے۔ سوال تو آپ کا بہت اچھا ہے، لیکن میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ ہماری قوم کسی گائیڈ لائن کو قبول کرتی نہیں ہے۔ اب کرونا کے حوالے سے آپ دیکھ لیجئے کہ ہماری قوم نے کتنا جو ہے وہ اس گائیڈ لائن کو قبول کیا اور کتنا اس پر عمل کیا ہے، یہ سب کے سامنے ہے۔ تو لیکن ظاہر ہے بتانا تو ہے، اگر سارے نہیں تو کچھ لوگ تو ضرور عمل کریں گے اور بلکہ کرتے بھی ہوں گے۔ میں یہ مشورہ دوں گا کہ آپ جو بھی زیادہ خوش خوراک لوگ ہیں، زیادہ کھانا پسند کرتے ہیں، وہ بھی اگر اپنی اس کھانے پینے کو تھوڑا سا ڈیوائڈ کر لیں، شروع میں کوشش یہ کریں کہ وہ کوئی بھی تلی ہوئی چیزیں جو ہیں وہ فوری طور پر نہ لیں، بلکہ وہ کوشش کریں کہ پہلے کھجور سے روزہ افطار کر لیں، فروٹ چاٹ اگر ہے یا فروٹ کسی بھی شکل میں ہے وہ کھا لیں، اور صرف شربت پی کے نماز پڑھنے کے لیے چلے جائیں۔ پھر جب وہ نماز پڑھ کے واپس آئیں اس کے بعد آ کر جو ہے وہ جو بھی پھر ان کی طبیعت ہے اعتدال کے ساتھ اگر وہ کھا لیں تھوڑا تھوڑا سا، اور اس کے کچھ وقفے کے بعد پھر جو ہے وہ چائے یا قہوہ جو بھی ان کی طبیعت چاہ رہی وہ پی لیں۔ یہ خیال رکھیں اس بات کا کہ جب آپ تلی ہوئی اشیاء کھاتے ہیں تو اس کے ساتھ اگر آپ شربت کا استعمال کرتے ہیں یا دیگر مشروبات، کولڈ ڈرنک وغیرہ بھی شامل ہیں اس میں، اگر آپ وہ لیتے ہیں تو پھر آپ اس بات کے لیے تیار رہیں کہ یہ ایسڈ ریفلکس یا اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی تکلیف کا ہونا لازم ہے، ضرور ہوگی، اس کو آپ روک نہیں سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اس طرح اپنی غذا کو پورشن وائز ڈیوائڈ کر کے تھوڑا کر وقفہ دے کے کھائیں گے، اور پھر آپ اس کے بعد تلی ہوئی اشیاء کے بعد اگر آپ کولڈ ڈرنک وغیرہ نہیں لیں گے، ٹھنڈا پانی نہیں لیں، صرف چائے یا قہوہ لے لیں گے، تو اس بات کا امکان ہے کہ پھر آپ کی کیفیت اتنی بری نہیں ہوگی جتنی کہ ہو جایا کرتی ہے۔ پھر اسی طریقے سے اگر آپ میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ تلی ہوئی اشیاء کھاتے ہیں اس کے بعد کھانے کی گنجائش تو نہیں ہونی چاہیے، لیکن ہر ایک کی قوت ہاضمہ اپنی ہے، اس کے مطابق وہ کچھ بھی لے سکتا ہے۔ یہاں پر میں ویسے تو میں میڈیسن بغیر سمٹمز لیے ہوئے بتانے کا قائل نہیں ہوں، لیکن یہاں میں ماہ رمضان المبارک کی برکات کو سمیٹنے کے لیے اور آپ لوگوں کی دعائیں لینے کے لیے میں 2 بہت ہی اہم ادویات آپ سے شیئر کر لیتا ہوں۔ لوگ اگر ان 2 دواؤں کو لیں گے تو بد اعتدالی جو ہے وہ بھی کسی حد تک کور ہو جائے گی اس سے۔ ایک ہے پلساٹیلا اور ایک ہے نکس وومیکا۔ آپ کوشش کریں کہ پلساٹیلا جو ہے وہ پہلے لے لیں، اور نکس وومیکا جو ہے 1-2 گھنٹے کا وقفہ دے کے پھر لے لیں۔ اسی طرح افطاری میں لے سکتے ہیں، اسی طرح سحری میں پلساٹیلا جو ہے وہ پہلے لے لیں، کھانے سے پہلے لے لیں، سحری سے پہلے سوری، اور نکس وومیکا جو ہے وہ سحری کے بعد لے لیں۔ تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ جو جتنی بھی کیفیات جس کا ہم نے ذکر کیا ہے اس سے بہت حد تک ان کی شدت میں کمی آ جائے گی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب آپ نے میڈیسنس بتائی ہیں، تو کیا ہومیوپیتھک کی میڈیسنس ایسی ہوتی ہیں کہ بغیر ڈاکٹر کی پرسکرپشن کے مطلب جو ہوتا ہے استعمال کر لی جائیں، یا یہ کہ اس کی مطلب ایک کچھ کوانٹٹی اگر آپ بتا دیں تو زیادہ بیٹر نہیں ہوگا؟ دیکھیں میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ میں تو خود اس بات کا قائل نہیں ہوں، آپ نے میری ویڈیوز دیکھی ہوں گی تو میں نے میڈیسن کا تذکرہ بھی کیا، لیکن میں نے اس کی ڈیٹیل اس لیے نہیں بتائی کہ ہومیوپیتھی میں تو ویسے ہی جو ہے وہ انڈیویجولائزیشن جو ہے ہم اس کو فالو کرتے ہیں اور سمٹومیٹولوجی کو پر ڈپینڈ کرتے ہیں۔ ان کو سامنے رکھتے ہوئے جب تک ہر ایک کی اپنی کنڈیشن سامنے نہیں آئے گی دوا پرسکرائب نہیں کی جا سکتی۔
تو خود سے سیلف میڈیکیشن کے طور پہ لوگ دوائیں لیتے ہیں، تو اس لیے میں نے صرف اس لیے لوگوں کی مدد کرنے کی خاطر کہ لوگ اس کیفیت میں زیادہ مبتلا نہ رہے، اور چونکہ آج کل او پی ڈیز بھی بند ہیں ہاسپٹلز میں اور کلینک بھی بہت کم کھلے ہوئے ہیں، تو اس لیے میں نے لوگوں کی پریشانی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سجیشن دے دی کہ آپ یہ لے لیں۔ کوانٹٹی یہ ہے کہ 5 قطرے آدھے کپ پانی میں یا 2 گھونٹ پانی میں جو ہے وہ پلساٹیلا کے لے لیں، اور 5 ہی قطرے جو ہیں وہ تھوڑے سے پانی کے اندر نیکسومیکا کے لے لیں۔ اور یہ میں بتا چکا ہوں کہ دونوں کے درمیان 2 گھنٹے کا وقفہ یا 1 گھنٹے کا وقفہ رکھیں تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جی دوستوں، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ جو ہے ڈاکٹر صاحب کی باتوں پر اگر عمل کریں گے تو یہ تکلیف آپ لوگوں کو کم سے کم ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔